اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 12 ہے ہمارا، جس میں ہم نے چیپٹر 4 کی تمرینات کرنی ہے، یعنی اس کی ایکسرسائز کرنی ہے، اور چیپٹر 5 جو ہے درس و خامس، اس کا فرسٹ پارٹ ہم نے دیکھنا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر انہوں نے کہا مرکبہ توصیفی والا ہی یہ چیپٹر ہے۔ ذیل کی تصاویر کو سامنے رکھتے ہوئے جملہ اسمیہ بنائیے۔ اب جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا جملہ ہوتا ہے جو کسی اسم سے سٹارٹ ہو، اب چاہے وہ اسم اشارہ سے سٹارٹ ہو، یعنی ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، ھؤلاء، یا پھر اولئک، ان سے سٹارٹ ہونے والے جملے بھی جملہ اسمیہ کہلاتے ہیں۔ اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے۔ پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے مبتدا، ٹھیک ہے، پہلا حصہ مبتدا، اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ اس کی خبر کہلاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ مبتدا اور دوسرا خبر کہلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم نے جملہ اسمیہ انہوں نے کہا ہم نے بنانے ہیں، جیسے فرسٹ ہے، ہم نے لاسٹ جو میں نے لیکچر آپ کا لیا اس میں بھی ہم نے انہی کو ڈسکس کیا ہے۔ یہی پچھلے پیج والی ساری تصاویر آگے آ گئی ہیں، اور وہ سب کے سب جو جملے بنائے ہم نے وہ جملہ اسمیہ ہی تھے۔ جیسے لاسٹ پہ میں نے بنایا تھا ھذا کتاب ثمین، ٹھیک ہے، ھذا کتاب ثمین۔ اب دیکھیں یہ ھذا سے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ ہی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی جو ہے ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، یہ بھی اسم اشارہ یعنی اسم اشارہ کہلاتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے جس طرح ہم نے اس کا کیا جملہ بنایا تھا، جیسے ھذا ہاں ٹھیک ہے، ہم اس کو مذکر کے معنی میں لے لیتے ہیں، ھذا بستان واسع، تو پھر اس میں کیا ہو جائے گا، یہ بھی جملہ اس میں ہے کیونکہ اس میں ہم نے سٹارٹ میں ھذا لگا دیا۔ اب ایک اور چیز ہے کہ اگر ہم فرض کریں ھذا یوز نہیں کرتے، ھذا، ھذہ یوز نہیں کرتے، جیسے ہم یہ سیارۃ کو لے لیتے ہیں، سیارۃ، ثمینۃ یا جمیلۃ یا جو بھی کر لیں، اس میں جو ہے جملہ اسمیہ ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہی ہے۔ کیسے جملہ اسمیہ ہے کہ سیارۃ جو ہے یہ بھی اسم ہی ہے، کسی چیز کا نام ہے نا، تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی جملہ اسمیہ ہی ہے۔ اسی طرح یہ باقی آپ لوگوں نے خود پریکٹس کرنی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جملہ اسمیہ کے میرے خیال میں آپ لوگوں کو؟ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ اس میں مرکبہ اضافی اور مرکبہ توصیفی میں کیا فرق ہے؟ اس طرح کا جب آپ کو کوسچن آ جاتا ہے تو آپ اپنے پیج پر ایک طرف مرکبہ اضافی لکھیں گے اور دوسری طرف جو ہے مرکبہ توصیفی لکھیں گے۔ یہاں پر اچھی طرح لکھا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مرکبہ اضافی کی ڈیفینیشن لکھیں گے، اس میں کیا کیا ہم نے ایڈ کیا تھا۔ جیسے مرکبہ اضافی کیا ہوتا ہے، فرسٹ آف آل آپ بتائیں گے کہ مرکبہ اضافی دو اسموں کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس میں ایک جو ہے اسم کو دوسرے سے نسبت دی جاتی ہے یا آپس میں ان کو منسوب کیا جاتا ہے۔ پھر آپ بتائیں گے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے حرکات کے متعلق بتائیں گے کہ پہلے حصے پر جو ہے وہ ہمیشہ پیش آتی ہے، دوسرے حصے پر نیچے زیر آتی ہے۔ اسی طرح جب مرکبہ توصیفی کی بات کریں گے تو آپ اس کی ڈیفینیشن سب سے پہلے لکھیں گے، پھر اس کے اعراب کے متعلق بتائیں گے کہ اس کے کون سے حصے پر کیا ہوتا ہے، زیر زبر پیش آتی ہے، کیا آتا ہے۔ پھر آپ بتائیں گے کہ اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں، موصوف اور صفت ہوتی ہے۔ پھر آپ بتائیں گے کہ صفت ہمیشہ اپنے موصوف کے مطابق آتی ہے، موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہے خالی جگہ کو پر کیجیے، ھذا ڈیش تلمیذی۔ اب یہ جو ہے تلمیذی ہے چونکہ، تو اس لیے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر مرکبہ اضافی ہے، تو آپ لکھ دیں گے یہاں پہ جیسے ھذا کتاب التلمیذی، یہ طالب علم کی کتاب ہے، یا ھذا قلم التلمیذی۔ نیکسٹ دیکھیں ذالک ڈیش جدید، اب جدید ہے تو جدید سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اگر دوسرا پارٹ پیش والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرکبہ توصیفی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا آ جائے گا، ذالک۔ اب یہاں پر جو ہے یہاں پر بلینک میں ہم جو بھی چیز ڈالیں گے تو وہ بھی الف لام کے ساتھ آئے گی، کیونکہ اس کے انہوں نے جو صفت ہے وہ الف لام کے ساتھ لگائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو بلینک میں جو چیز آئے گی وہ بھی جو بھی ورڈ آئے گا وہ بھی الف لام کے ساتھ آئے گا۔ جیسے ذالک القلم الجدید، یہ وہ قلم نیا ہے۔ دراجۃ ڈیش قویۃ، دراجۃ، اب فرسٹ پارٹ جو ہے وہ پیش والا ہے اور یہاں پر اس کی خبر بھی دے دی گئی ہے، تو یہاں پر ہم نے لانی ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اس کو منسوب کرنا ہے۔ جیسے دراجۃ الولد، لڑکے کی سائیکل کیا ہے جی، قویۃ، مضبوط ہے۔ منارۃ المسجد، مسجد کا مینار طویلۃ، لمبا ہے، مرکبہ اضافی ہے۔ تلک ڈیش سریۃ، تلک سیارۃ سریۃ، وہ تیز رفتار کار ہے۔
अब सय्यारतुन सरियतुन दोनों हिस्सों पर पेश आ रही है, एक मौसूफ है दूसरा सिफ़त है, यानी मुरकबे तौसीफ़ी है। डैश अल मंजिली मफ्तूहुन खुला है घर का, क्या खुला है जी, दरवाज़ा खुला हो सकता है, बाबुल मंजिली मफ्तूहुन या फिर नाफिज़ातुल मंजिली मफ्तूहुन, ठीक है, कुछ भी। नाफिज़ातुल मंजिली अगर होगा तो फिर यहाँ पे मफ्तूहतुन आएगा, चूँकि मफ्तूहुन है तो फिर आप लिखेंगे शुब्बाकुल मंजिली मफ्तूहुन या फिर बाबुल मंजिली मफ्तूहुन। अच्छा जी, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदर्रजल अल्फाज के साथ लाम तारीफ मारफा बनाने वाला अलिफ लाम लगाइए। जैसे तालिबुन है ना, तो हम इसको जब लिखेंगे अलिफ लाम के साथ तो हम लिखेंगे अत्ताली बू, एक पेश आएगी। इसी तरह मस्जिदुन है तो हम लिखेंगे अल मस्जिदू, मदरसातुन है तो अल मदरसातु, बाबुन है तो अल बाबुन, अल बाबू, अल किताबु, अल कलमु, अल हदीकतु, अल बिन्तु, अल बैतु, अशारियु। ये तमाम के तमाम नकरा हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमने इन सबको अलिफ लाम लगाकर मारफा बनाया है। नेक्स्ट है, मुदर्रजल अल्फाज को इस तरह तरतीब दीजिए कि वो जुमले बन जाएँ। कुर्सियुन सगीरुन ज़ालिका, ज़ालिका कुर्सियुन सगीरुन मुरकबे तौसीफ़ी है। हाज़ा अत्तालिबु किताबु, हाज़ा किताबुत तालिबी, तालिबी के नीचे ज़ेर आ रही है, किताबू के ऊपर पेश आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये मुरकबे इज़ाफ़ी है। हाज़िही नज़ीफ़तुन मदीनतुन, हाज़िही मदीनतुन नज़ीफ़तुन, ये साफ़ सुथरा शहर है, मुरकबे तौसीफ़ी है। वासियतुन तिलका सय्यारतुन, तिलका सय्यारतुन वासियतुन मुरकबे इज़ाफ़ी नहीं है बल्कि मुरकबे तौसीफ़ी है। सय्यारतुन वासियतुन, यहाँ पर कार की जो है वो सिफ़त आ रही है कि कार जो है वो खुल्लम खुल्ली है, वसी है, चौड़ी है। हाज़ा दय्यिकुन शारियुन, हाज़ा शारियुन दय्यिकुन, ये कौन सी है जो मुरकबे तौसीफ़ी है। हाज़ा शारियुन सड़क का चौड़ा होना या तंग होना, यहाँ पर तंग सड़क बताया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी तौसीफ़ बयान की जा रही है, इसकी कोई सिफ़त बयान की जा रही है। हाज़िही जमीलतुन बिन्तुन, हाज़िही बिन्तुन जमीलतुन खूबसूरत लड़की, तो ये भी उसकी सिफ़त बयान की जा रही है। मुरकबे तौसीफ़ी की मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, बताया तो मैंने सारा डिटेल्ड है आपको। नेक्स्ट आ जाए दरसु खामिसु की तरफ, 5वां सबक है हमारा। इसमें हमने पढ़नी क्या चीज़ें हैं, इसमें हमने दो चीज़ों का मुतालिक देखना है, एक ज़माइर मुनफसिला है और दूसरा हुरूफ़ जर है। अब जब ज़माइर मुनफसिला पढ़ने से पहले हम इसके ये कलिमात पढ़ते हैं जो उन्होंने हमें दिए हुए हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ज़माइर मुनफसिला का मुतालिक। फ़र्स्ट देखें, अर्दुन ज़मीन, समाउन आसमान, सरीरुन चारपाई, बिरुन कुआँ, फ़ौका ऊपर, तहता नीचे, अमामा सामने, खल्फा पीछे, इंदा पास, माआ साथ, सिनाअतुन बना हुआ, इला की तरफ, फ़ी में, ली के लिए, मिन से, अन के मुतल्लिक, अला पर, बी साथ, आईना क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है कहाँ, करीबुन नज़दीक, बाईदुन दूर, सदीकुन दोस्त। अब यहाँ से आगे आगे जो है ये मुरकबे ज़माइर मुनफसिला हैं। अना मैं, नहनु हम, अंता तू मर्द, अंती तू औरत, हुम वो सब, हुआ वो एक मुज़क्कर, हिया वो एक मुन्नस, यानी हुआ वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और हिया वो मुन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। ज़माइर मुनफसिला कौन कौन सी हैं? अना, नहनु, अंता, अंती, हुआ, हिया। हुम जो है ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है, हुआ, हुमा, हुम जो है ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ से लेकर और तय्यबातुन जो है इसको इसके साथ रखें। अच्छा, इला, फ़ी, ली, मिन, अन, अला, बी, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये हरूफ़ जर हैं। इनको अभी आप लोगों ने इसका तर्जुमा याद कर लें, हरूफ़ जरा का इस्तेमाल जब हम पढ़ेंगे तो इन अल्फाज को इस्तेमाल करने का तरीका भी सीख लेंगे। अब ज़माइर मुनफसिला क्या होती हैं, इससे पहले हमने ज़माइर मुत्सिला पढ़ी थी जो जुड़ कर आती हैं किसी भी इसम फ़ेल के साथ, लेकिन ज़माइर मुनफसिला जो होती हैं ये हमेशा मतलब ये अपनी अलग से हैसियत कायम रख सकती हैं। ये देखें इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है, अना, नहनु, अंता, अंती, हुआ और हिया इन्होंने नहीं लिखा। जैसी दूसरी ज़माइर मुनफसिला यानी अलग जुदा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुदा से अपनी अलग से अपनी हैसियत कायम रखी जाती है, इसलिए ये ज़मीरें अपनी मुस्तकिल हैसियत रखती हैं और अलग-अलग लिखी जाती हैं और किसी भी लफ्ज़ के साथ मिलाकर नहीं लिखी जाती। ये ज़मीरें आमतौर फ़िक्रे के शुरू में आती हैं। अब ज़माइर मुनफसिला का इन्होंने यहाँ पर हमें दे दिया है। मन अंता, तू मुज़क्कर कौन है, अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ, मन अना, मैं कौन हूँ, अंता उस्ताज़ुन, तू
یعنی تو نہیں آپ استاد ہیں. حل انتا قریبن کیا آپ قریب ہیں. نام انا قریبن ہاں میں قریب ہوں. اب انتا تھا تو اس لیے یہاں پر یوز ہوا قریبن. اگر یہاں پر انتی ہوتا مونس کے لیے ہوتا تو ہم لکھتے قریبتن. حل انا بعیدن کیا میں دور ہوں. نام انتا بعیدن یعنی اگر آپ سے انا میں کوسچن کیا جاتا ہے تو جواب آتا ہے انتا میں، اور اگر آپ سے انتا میں سوال کیا جاتا ہے تو جواب کیا آتا ہے انا میں. جس طرح اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا جیسے مسمو کا تو مذکر کا نام کیا ہے تو اسمی جی میں جواب آ رہا تھا، میں جواب آ رہا تھا. اسی طرح انتا انتی میں سوال آتا ہے تو انا میں جواب آتا ہے. من ہوا وہ کون ہے. ہوا صدیقی وہ میرا دوست ہے. حل ہوا صدیقو کا کیا وہ تیرا دوست ہے. نام ہوا صدیقی ہاں وہ میرا دوست ہے. اب دیکھیں صدیقو کا تیرا دوست، صدیقی میرا دوست. آئینہ صدیقو محمد محمد کا دوست کا ہے. حاضہ ہوا صدیقو محمد یہ ہے محمد کا دوست. من ہیا استاذتن وہ کون ہے وہ استانی ہے. نیکسٹ ہے من انتی تو کون ہے. انا طالباتن میں طالبہ ہوں. من انا میں کون ہوں. انتی استاذتن آپ استانی ہیں. حل انتی قریبتن کیا آپ قریب ہیں. نام انا قریبتن ہاں میں قریب ہوں. حل انا قریبن حل انا بعیدتن کیا میں دور ہوں. نام انتی بعیدتن ہاں آپ دور ہیں. مونس سے بات کی جا رہی ہے، انتی یوز ہو رہا ہے. حل ہیا تلمیذتن کیا یہ طالبہ ہے. لا بل حاضی استاذتن نہیں بلکہ یہ استانی ہے. من حاضی یہ کون ہے. حاضی تلمیذتن یہ شاگردہ ہے. ہی یا تلمیذۃ الاستاذتی یہ استانی کی شاگردہ ہے. ما حاضی یہ کیا ہے. حاضی قراصۃ تلمیذی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بولتے ہیں جی شاگرد کی کاپی ہے. ہی یا قراصۃ جدیدۃ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کاپی نہیں ہے. اب یہاں پر جو ہے قراصۃ التلمیذی یہ کون سا مرکب ہے اور قراصۃ جدیدۃ یہ کون سا مرکب ہے. دیکھیں یہاں پر قراصۃ التلمیذی لکھا ہوا ہے، یعنی تلمیذ کے ساتھ جو ہے وہ کاپی کو منسوب کیا جا رہا ہے. تو کون سا جس میں ہم منسوب کرتے ہیں وہ مرکب اضافی ہوتا ہے. سیکنڈ والے میں دیکھیں ہی یا قراصۃ جدیدۃ یعنی جو کاپی ہے اس کی یہاں پر صفت بیان کی جا رہی ہے تو یہ مرکب توصیفی ہے. یہ ہو گیا آج کا آپ لوگوں کا لیکچر. اس کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں. نیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی اس کو کمپلیٹ کریں گے. اس پورشن کو، اس کا جو باقی پورشن رہتا ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے. جو میں نے پڑھایا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں سنیں، اور جس چیز کی سمجھ نہیں آتی وہ مجھ سے گروپ میں آپ لوگ ڈسکس کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.